السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم یہ سبق حاصل کریں گے کہ جب بھی کبھی دنیا میں کسی نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، جب بھی کسی نے امت کی فکر کی، اس کی طرفداری کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے تو بہت کم ہوئے، لیکن اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے راستے میں روڑے ڈالنے والے، روکنے والے اور تکلیفیں پہنچانے والوں کی تعداد ہر زمانے میں سب سے زیادہ رہی۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جو نبی آئے ان کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں سے 315 رسول تھے۔ لیکن ان تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں میں، اپنی اپنی امتوں کے اندر محنتیں کی، مگر ان کی بات کو ماننے والے، قبول کرنے والے کتنے تھے؟ اس کی تعداد حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جتنے بھی دن محنت کی، ایک آدمی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ملا، اس لیے یہودیوں نے ان کو اٹھا کر آگ میں جلا ڈالا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، مگر جب اللہ کا حکم آیا کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے اور تم قوم کو چھوڑ کر ایمان والوں کو ساتھ میں لے کر باہر نکل جاؤ، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے ساتھ میں جو باہر نکلنے والے تھے وہ صرف ان کی خود کی 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ ان کی بیوی بھی مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ تو ہم تمام ہی جانتے ہیں کہ 950 سال تک انہوں نے محنت کی، لیکن 950 سال کی محنت میں مشکل سے 80 یا 84 لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا اور وہ اپنے وطن عراق سے نکلے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، صرف ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور بعد میں ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ساری کوششیں کر دی، اس کے باوجود ان کا ساتھ دینے والے صرف 12 آدمی ملے، اور وہ بھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے جب ان کو ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم نبیوں کے واقعات کو اگر دیکھیں گے تو تقریباً نبی ہم کو ایسے ہی ملیں گے کہ یا تو ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ دیا، یا بہت کم لوگوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا اور بیسک ریزن یہی تھا کہ ہر زمانے میں لوگ تعریف چاہتے ہیں، تنقید کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے کوئی اس کے اوپر آبجیکشن لے۔ اگر کوئی اس پر آبجیکشن لیتا ہے، جیسے نبیوں نے آبجیکشن لیا کفر اور شرک پر، تو اس زمانے کے جو مشرکین تھے اور بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ آبجیکشن لیا جا رہا تھا، تنقید کی جا رہی تھی ان کے خداؤں پر جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو برائیاں اس زمانے میں عام تھی، نبیوں نے ان کے روکنے کے لیے آواز اٹھائی اور ان سے روکا۔ لوگوں نے اس کے اوپر نبیوں کی باتوں کا انکار کیا اور ان کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ان کے کاموں کی تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی جو روش تھی اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے، آبجیکشن لے رہے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وہ آپ کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا ایک حکم سنایا اور اس کے پاس جو مال و دولت تھی اس پر آبجیکشن لیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے جو ادا کرنا ہی پڑے گی۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے آج کے اس زمانے میں
ہم بھی اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں، امت کی ہدایت کی فکر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم دل میں یہ خوش فہمی لے کر کام شروع کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے سر پر اٹھائیں گے، میری تعریف کریں گے، میرا موسٹ ویلکم ہوگا ہر جگہ پر، تو یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ جب دین کے کسی کام کو لے کر کھڑے ہوں گے اور قوم کی اصلاح اور تربیت کے لیے آپ کوئی قدم اٹھائیں گے تو سب سے پہلے کفار اور مشرکین آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ قوم کے ہی بہت سارے لوگ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، اگر کہیں پہ کوئی جوا خانہ کھل رہا ہے لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کہیں کوئی کیرم کا کلب کھل رہا ہے لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کوئی شراب خانہ آباد ہو رہا ہے لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کسی نئے سینما ہال کا اڈگھاٹن ہو رہا ہے لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی دینی تنظیم کی بنیاد رکھتے ہیں یا کسی دینی کام کو شروع کرتے ہیں اور قوم کی اصلاح اور تربیت کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو قوم کے ہی افراد آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ مگر ایسے وقت میں یہ سارے نبیوں کی سیرت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے یہی رہبری اور رہنمائی کرتی ہے کہ جب نبیوں کی مخالفت کی گئی تو ہم جو ہے کہاں کے کیا کہیں گے اسے کہ ہم کہاں کے شہزادے ہیں یا ہم کہاں کے ایسے پاکیزہ ہے یا ہم کہاں کے ایسے معصوم ہے کہ لوگ ہمارا ویلکم کریں گے۔ ہماری بھی مخالفت کی جائیں گی، ہمارے راستے میں بھی روڑے آئیں گے، مگر جیسے نبیوں نے اپنے مشن کو یکسوئی کے ساتھ میں جاری رکھا، ہم کو بھی اپنے مشن کو یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے واسطے جاری رکھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔